اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرگنائزیشنل لیول آف کرائم۔ آرگنائزیشنل لیول آف کرائم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرائم جو آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے اسے ہم آرگنائزیشنل لیول آف کرائم کہتے ہیں، اور جو کرائم یہ کنڈکٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں وائٹ کالر کریمنلز۔ وائٹ کالر کریمنلز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، فرنٹ اینڈ پہ ان کی کافی فیم ہوتی ہے، کافی فیمس ہوتے ہیں، کافی رسپیکٹفل ہوتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ کرائم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں وائٹ کالر کریمنلز۔ اب وائٹ کالر کریمنلز کا جو صرف انٹرسٹ ہوتا ہے چوری کرنے کا، وہ صرف ہوتا ہے کیش۔ دے آر گریڈی فار اسٹیلنگ دا کیش۔ کیش ہمیں کسی طریقے سے مل جائے۔ اور یہ کریمنلز جو ہمارے ٹریڈیشنل کریمنلز ہوتے ہیں ان سے بالکل فرق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا وائٹ کالر کریمنلز کا ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ کسی کو مارا جائے، کسی کو فزیکلی اسالٹ کیا جائے۔ ان کو بس کسی طریقے سے کیش چاہیے ہوتا ہے، بٹ یہ کسی کو فزیکلی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے ایک ریسرچ ہوئی جس کے مطابق وائٹ کالر کریمنلز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 3 لیولز میں سیگریگیٹ کیا گیا۔ پہلا لیول ہے لیول 1، موسٹ انفلوئنشل، مینز یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا کافی رول ہوتا ہے کمپنی کی کنٹریبیوشنز میں، کمپنی کو اوپر لانے میں کافی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، کمپنی کو فیمس کرنے میں ان کا کافی رول ہوتا ہے، کمپنی کو چلا ہی یہ لوگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ بورڈ ممبرز، چیف ایگزیکٹوز اینڈ پروفیشنل انویسٹرز۔ یہ وہ ٹاپ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کمپنی چل رہی ہوتی ہے، یہ لوگ ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکشن پہ کمپنی چلتی ہے، اس لیے یہ لوگ موسٹ انفلوئنشل میں آتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ فراڈ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لیول 1 کے لوگ ہیں، موسٹ انفلوئنشل۔ سیکنڈ لیول ہے ہمارے پاس میڈیم انفلوئنشل، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے آرگنائزیشن پہ اور نہ ان کا بہت کم انفلوئنس ہے آرگنائزیشن میں۔ مطلب یہ ماڈریٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں کمپنی کی ہیرارکی میں، نہ لو لیول پہ ہوتے ہیں نہ ہائی لیول پہ ہوتے ہیں۔ یہ میڈیم لیول کی جو ہوتی ہیں ڈیزگنیشنز اس پہ ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لائرز، بروکرز، پرچیز ایگزیکٹوز۔ لاسٹ جو لیول ہے ہمارا وہ ہے لیول 3۔ اس میں وہ انڈیویجولز آتے ہیں جن کا آرگنائزیشن کے اوپر لیسٹ انفلوئنشل ہوتا ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو سکتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹس، بہت جو بالکل آفیسر ٹائپ کے جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہوتا ہے جن کی وجہ سے کوئی کمپنی بہت زیادہ فیمس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بس آپریشنز کے اندر جو ہے ان کی کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ناروے میں کیس اسٹڈی ہوئی جس میں 369 انڈیویجولز کا سیمپل لیا گیا۔ یہ 369 انڈیویجولز وہ تھے جن کو 2009 سے لے کر 2014 تک کنوکٹ کیا گیا، جن کو جیل بھیجا گیا۔ جن کو جیل بھیجا گیا اس میں سے ہم نے 369 کا سیمپل لیا اور اس کے ریزلٹس ایک ریسرچ میں پروڈیوس ہوئے۔ وہ ریزلٹس تھے ان کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، ان کی ایج کے حوالے سے، ان کو کتنی سزا ملی، انہوں نے کتنے پیسے چوری کیے تھے۔ یہ وہ ریسرچ ہے جو ہمیں کنکلوژن بتاتی ہے۔ یہ جو ہمارا لیول 1 ہے یہ ہے ہیروئک انڈیویجولز۔ لیول 1 میں وہ کہتا ہے کہ 104 لوگ ایسے تھے آؤٹ آف 369 جن کو سزا ملی۔ ان کی جو ایج تھی وہ 52 ایئرس تھی، ایوریج ایج۔ مطلب جو 369 کا ٹوٹل سیمپل ہے اس میں سے جن لوگوں کو سزا ملی 52 ایئرس تھی ان کی، اور ان کا جو سیمپل تھا جو لیول 1 کیٹیگری میں فال کرتے تھے وہ 104 لوگ تھے۔ ان کو جو سزا ملی وہ 2.7 ایئرس یا ان کو پریزنمنٹ ملی۔
انہوں نے جو چوری کیے تھے پیسے وہ 74 ملین نارویجین کرون انہوں نے چوری کیے تھے. یہ ہے نارویجین کرون، کیونکہ ناروے میں ہوا تھا تو ان کی جو کرنسی ہے وہ ناروے، وہ ہے ان کی نارویجین کرون. اور جو ان کی پرسنل انکم تھی وہ 611000 تھی. اب ہم لیول 2 کی طرف آتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاورفل انڈیویجولز. 369 میں جو اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے، جو ہم نے بھی پیچھے بھی پڑھا لیول 2، وہ 76 پیپل تھے آؤٹ آف 369 جن کو جیل ہوئی، جو اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے. ان کی جو ایج تھی وہ 48 ایئرس کی تھی، اور جو ان کو سزا ملی ایوریج وہ 2.1 ایئرس. اور جو انہوں نے پیسے چرائے تھے وہ 41 ملین نارویجین کرون چرائے تھے، اور ان کی جو پرسنل انکم تھی وہ 346,000 تھی. لیول 3 انفلوئنشل انڈیویجولز، 89 پیپل ایسے تھے جن کو سزا ملی جو اس کیٹیگری میں فال کرتے تھے. ان کی ایوریج ایج 44 سال 44 ایئر تھی، اور ان کو جو سزا ملی وہ 2.1 ایئرس، اور سم منی وہ 31 ملین نارویجین کرون ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو ان کی انکم تھی 195,000 تھی. اور اسی طرح آپ ٹوٹل ایوریج کی دیکھیں تو ٹوٹل 369 ہے. اب اس پوری سلائیڈ سے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ ہم انالیسس کر سکتے ہیں اس سے کہ جو لیول 1 ہے، جو ٹاپ مینجمنٹ تھی، انہوں نے پیسے بھی سب سے زیادہ چرائے. دیکھ سکتے ہیں آپ سم منی دیکھیں. آپ لیول 1 سے لیول 3 کی طرف دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو پیسے چرائے وہ لیول 1 نے چرائے، پھر لیول 2 نے، اینڈ دین لیول 3 نے. اور اسی طرح ان کی پرسنل انکم بھی اسی طرح سب سے زیادہ تھی، پھر اس سے کم تھی، اور پھر اس سے کم تھی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کی گریڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ پیسے بھی زیادہ چراتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ان لوگوں کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ لوگ بہت فیمس ہوتے ہیں، ان کی ہر جگہ پہ ان کا ایک نام ہوتا ہے، لیکن یہ نام تب تک ہی ہوتا ہے جب تک یہ فراڈ ان کا ایکسپوز نہ ہو جائے. تو لیول 2 ہے اسی طرح، پھر ان کی انکم بھی کم، ان کی گریڈ بھی کم ہے تھوڑی سی، تو اس لیے پیسے بھی انہوں نے کم چرائے، اور اس لیے ان کو سزا بھی کم ہوئی. اسی طرح لیول 3 ہے ہمارے پاس، پیسے انہوں نے اس سے بھی کم چرائے، سزا بھی ان کو ملی. ان کی پرسنل انکم اسی طرح لیول 2 اور لیول 3 سے کم تھی، تو جو ٹوٹل ایوریج ہے وہ مطلب ان لوگوں کی سب سے کم ہے، اس لیے سزا بھی سب سے کم ملی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے لیول کم ہوتا چلا جائے گا وہ پیسے بھی کم چوری کرے گا، اور ان کی سزا بھی ان کو کم ملے گی. تو یہ تھا ہمارا آرگنائزیشنل لیول آف کرمنلز، جنہوں نے آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے، آرگنائزیشن کے اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے فراڈ کیا.